ہمارے نمائندے کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امریکی مذاکراتی وفد کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہتے ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکشی ہے۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ پاکستان بن رہا ہے پھر سفارتکاری کا میدان، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد مرکز نگاہ۔ امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون سی۔ ذرائع کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ اسلام آباد کے 2 بڑے ہوٹلوں کو شام سے پہلے خالی کرنے کی ہدایت۔ میٹرو بس سروس پمپ اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ اورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں سیکورٹی کے خصوصی اقدامات، پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو ہوگا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی اخبار نے بتایا امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ کسی قوم کو جوہری حقوق سے محروم رکھنے والے ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں ایران نے کیا جرم کیا ہے جو جوہری حقوق سے محروم رہے؟ جنگ کا دائرہ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقی غالباف کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ معاہدے کے کچھ نکات طے پا گئے، کچھ پر اختلافات ہیں۔ امریکہ وارننگ اور ڈیڈ لائن سے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے خون بہا رہے۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مسائل کے حل کے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ کہا فوری مسائل کے حل کے لیے مسلسل رابطے ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطے پر بھی اتفاق ہوا۔ اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزرائے خارجہ نے خطے کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل مکالمے اور تعمیری روابط کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنما کا لبنان سمیت خطے میں پائیدار امن اور دیر پا جنگ بندی کی امید کا اظہار۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی حکام سے بھی فون پر رابطہ کیا۔ نائب صدر جیری وینس، مارکو روبیو سمیت امریکی فوجی قیادت کی اجلاس میں شرکت۔ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کمانڈر ایرانی ایرو اسپیس فورس ماجد موسوی کا کہنا ہے دشمن جنگ ہار چکا ہے۔ ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل، ڈرون اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا آبنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے، دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پیرس اجلاس تماشا ہے، برطانیہ اور فرانس مداخلت نہ کریں۔ انطالیہ فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی۔ مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، پاک پولینڈ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پولش وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ایران امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی میں توسیع ناگزیر ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا
دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کافی حد تک مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی چند معاملات پر اختلافات برقرار ہیں۔ بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی میں لازمی توسیع ہونی چاہیے۔ واشنگٹن اور تہران کی بات چیت کی وجہ سے لبنان کی صورتحال پر توجہ کم ہو گئی۔ اسرائیل اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر لبنان میں اپنی مسلط کرنے اور زمینوں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ حوثی رہنما حسین العزی نے ایکس پر لکھا، اگر ہم نے باب المندب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی انسان یا جن اسے نہیں کھلوا سکے گا، سب بے بس ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ امن کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ختم کریں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 سے زیادہ زخمی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں UN آرمڈ نیشن کا فرانسیسی فوجی بھی ہلاک۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا کہنا ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت، کہا امن دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، یہ حملے بند ہونے چاہیے، فریقین جنگ بندی اور دشمنی کا خاتمہ کریں۔ باہر سے سخت اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جارحیت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہو جلال محض ایک دکھاوا، جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کر رہے ہیں، وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوف زدہ ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہے جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے۔ وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے۔ 47 سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں، امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران معجزے ہوئے۔ میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے۔ کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، جوب، قلعہ سیف اللہ، لوور دیس، شانگلہ اور سوات میں بادل برسے، بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ ضلع مہمند کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ خیبر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری کی قیادت میں وفد کی ملاقات، ترقیاتی پروگرام کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر اتفاق۔ سرفراز بگٹی نے کہا، اپوزیشن ارکان عوامی نمائندے ہیں، ہر مثبت تجویز کا خیر مقدم کریں گے۔ باہمی احترام اور بھائی چارے کی روایات ہمیں دیگر پارلیمان سے ممتاز بناتی ہیں۔ چہرے نہیں بدلیں گے، نظام تبدیل ہوگا، یہ کام جماعت اسلامی کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، تمام علاقوں کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اس مطالبے کو 25 کروڑ عوام کا مطالبہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ چند لوگوں کی اجارہ داری قائم رہے گی۔ سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کر لیا، عازمین کے لیے ہر ممکن سہولت یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اسلام آباد سے پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر گفتگو، کہا عازمین حج ملک کے سفیر ہیں، سعودی قوانین کا خاص خیال رکھیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث 8 رکنی گینگ گرفتار، گینگ میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہیں۔
पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल मिली है। मुलजिमान मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स तब्दील करके मार्केट में फरोख्त करते थे। मलका कौसार मरी में लैंड स्लाइडिंग की रोकथाम के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। वजीर आला पंजाब की चटा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, झीका गली और दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली, इमदाद की हिदायत। मरी में आलमी मयार के नए होटलों के कयाम और शेवड़ा में पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। रवा साल और आइंदा साल खुश्क साली और हीट वेव्स का खतरा। पाकिस्तान को सुपर एल नीनो का सामना करना पड़ सकता है। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है अगस्त सितंबर में एल नीनो सुपर एल नीनो में बदल सकता है। बहरुल काहिल के पानी का गैर मामूली हद तक गर्म होना मौसम के निजाम को बदल देता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अहम संग मील अबूर कर लिया। लाहौर का अनमोल कैंसर अस्पताल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आलमी नेटवर्क में शामिल। अस्पताल को वियना में होने वाले मुआहदे के बाद आलमी दर्जा मिला। नायब वजीर आजम इसाक डार और DGIAEA ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। लाहौर में नेशनल मैराथन एंड साइकिलिंग रेस का इनेकाद। सिंध पहले, पंजाब दूसरे और खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर रहा। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेस है। हमारा हदफ है आइंदा इवेंट्स में 1 लाख एथलीट्स को शामिल करें।